اگر کوئی اپنا ناز و نخرے کو دے دے، اپنے پروٹوکول کو دے دے تے دامن مصطفیٰ کو چھڑے دے تا وہ دنیا دے ذلیل تھی دے آخرت میں جو ذلیل تھی۔ کیوں؟ بخاری شریف دے حدیث پاک ہے، بخاری شریف دے حدیث پاک ہے، ایک بادشاہ گزرے جہدا نام ہرقل ہے، 6ویں صدی دا عیسوی دا واقعہ ہے۔ ہرقل بادشاہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد پاک دا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سچے نبی ہومن دا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آخری نبی ہومن دا پکا یقین ہے، اور وہ پکا عیسائی ہے۔ ہرقل بادشاہ پکا عیسائی ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر ان کو پکا یقین ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ویلے بادشاہ دے نام خط لکھے، بادشاہ کو خط دے وچ پیغام دیتا، اسلام دی دعوت دیتی، تاہک خط ہرقل دے نام بھی لکھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے۔ ان واقعے دے وچ حضرت ابو سفیان بیان تا فرمینے، لیکن ان واقعے دے وچ حالی وہ حضرت کوئی نہیں بنے، حالی انہوں نے اسلام قبول کوئی نہ کیتا کہ اون ویلے دا واقعہ ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے کہ میں ملک شام گیا تو اتنا دے بادشاہ ہرقل کو پتہ چلے کہ مکے دا ایک سردار اتھا کن آیا ہوئے۔ ہرقل نے اپنے نمائندے بھیجے، اپنے کارندے بھیجے کہ ونجو ون کے ابو سفیان کو گھننا ہو۔ تو ابو سفیان ہرقل دے بادشاہ دربار کے حاضر تھی گئے، تو ہرقل نے حضرت ابو سفیان کی نے کچھ سوال کیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے وچ انہاں دا حسب پوچھا، نسب پوچھا، جڑے لوگ انہاں دے ایمان گھنے انہاں دے حالات و واقعات دے بارے سوالات کیجے، کچھ سوالات کیتے۔ حضرت ابو سفیان فرمینے کہ ہرقل بادشاہ نے میرے کنے جڑے بھی سوال کیتے میں او سچ سچ دسا ہے، میں سچ سچ انہاں دا جواب دیتے۔ سچ سچ آقا دا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ اون ویلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام کوئی نہ ہم، اون ویلے میں مسلمان کوئی نہ ہم، اسلام دے وچ داخل کوئی نہ ہم، والوی ہرقل نے میرے کنے سوال کیتے، میں اون دے وچ کوئی ڈنڈی نہیں ماری، کوئی غلط بیان نہیں کیتی، جو کچھ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے بارے اون جو کچھ پوچھے میں ان کو صحیح صحیح دسا ہے۔ تے جڑے ویلے آپ نے ان کو صحیح صحیح دسا دیتے، ہرقل آدے کہ ابو سفیان جیڑا کچھ تے دسا ہے اگر واقعی یہ سچ ہے تہتری او آسی کہ جیڑی جا میں کھڑا این جا دے ہوں نبی دی حکومت ہو سی، این جا دے بھی ہوں توارے نبی دی حکومت ہو سی۔ تیول حضرت ابو سفیان فرمینے واپس ہو گئے۔ بادشاہ ہرقل نے اپنے تمام وزیریں کو، مشیریں کو، اپنے تمام کابینہ، تمام کمیٹی کو ایک حال دے وچ جمع کیتا، اپنے محل دے وچ جمع کر کے خود تخت نشین تھی گیا، تخت تے بہ گیا، دروازے کھڑکیاں سب کچھ بند کرا دیتیاں، تے تمام کو مخاطب تھی گیا دے ہرقل بادشاہ کہ اگر تساں این آخری نبی دا کلمہ پڑھ گنو تا تہاڈا فائدہ ہے، ان دے وچ تہاڈا فائدہ ہے، تہاڈی بھلائی ہی دے وچ ہے کہ تساں آخری نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی ونجو، ایمان قبول کر گنو، تہیں دے وچ تہاڈی بھلائی تہاڈی بقا ہے۔ اگر تساں انکار کرے سو تے تساں تباہ و برباد تھی ویسو۔ ہرقل دا آخر ہے تے وزیر مشیر سب اٹھ کے بھجن لگ گئے، سب دروازے بھجے تے بادشاہ نے جڑے ڈٹھا کہ اے تا بھجدے پن تے میں اگر اسلام قبول کرے نا، اگر میں کلمہ پڑھ دا تو میری بادشاہی خطرے سے، میری بادشاہی خطرے سے، تے جڑے خود سن کے بھجے میں نے اگر میں مسلمان تھی گیا کلمہ پڑھ گیا نبی دا تے تو میرے کو بادشاہی قبول کرے سے، میرے کو بادشاہ آرام دے سے، میری گال سن کے نہ دھوکے مار دیتی ہے تے لہذا اے میرے کو قبول کہنا کرے سے تے میرے واسطے یہ بہتر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اگر میں کلمہ نہ پڑھا تو میری حکومت قائم رہے سی۔ تو بدبخت نے اپنی بادشاہی کو ترجیح دیتی، اسلام قبول نہ کیتا اور بادشاہی کو بچاؤن واسطے انہیں کلمہ نہ پڑھا، لیکن انہاں لوگوں نے ان کو بھی قبول نہ کیتا اور دنیا دے بھی تباہ و برباد تھی گیا، آخرت بھی جہنم دا حقدار بن گیا۔ عزیز و دوستو، جڑا بندہ دامن مصطفیٰ کو چھڑے دے، دامن مصطفیٰ نہیں پکڑے دا تو وہ دنیا دے بھی تباہ و برباد تھی دے، قبر حشر بھی تباہ و برباد تھی سی جی میں ہرقل دے نال تھی۔ اگر وہ قبول کر گندا تو ول کیا تھی رہا؟ یہ واقعہ 6ویں صدی عیسوی دا
دن گزرتے رہے، مہینے سال بڑھتے رہ گئے، وقت گزرتا رہا، وقت آ گیا 13ویں صدی عیسوی دا، یہ 6ویں صدی دا واقعہ ہے، ہرقل دے خط والا ول آندی ہے 13ویں صدی عیسوی، اندے وچ فرمانے کہ سیف الدین ایک امیر ہے ریاست دا، انہیں اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا روم دے کوئی تحفے تحائف بادشاہ کو دینے واسطے، تو تحفے چاہ کے گئے بادشاہ دی بارگاہ دے وچ پیش کیتے، تے بادشاہ نے انہاں کو ایک چیز دکھان واسطے ایک صندوق منگایا، صندوق منگوا کے ان کو کھولا گیا، کھولے نے تو دے وچ کیا ہے، ان دے وچ ایک ریشمی کپڑا ہے، ان کپڑے دے وچ ایک بوسیدہ بہت پرانا کاغذ ہے، ان کو کھولے نے تا فرمینے ان دے تے کچھ الفاظ مٹ چکے ہیں، الفاظ تے باقی کوئی نہ کیونکہ بہت پرانا ہے، تے ول او فرمینے بادشاہ دن کہ ایک او خط ہے جرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ ہرقل کو لکھا ہے، ہرقل کو لکھا ہے، ای خط دے اسلام دی دعویٰ دیتی ہے، ایمان گھن آوان دی کلمہ پڑھن دی دعویٰ دیتی ہے، ہرقل بادشاہ نے کلمہ نہ پڑھا، انہیں اپنی بادشاہی کو ترجیح دیتی ہے، لیکن انہیں بعد علیہ بزرگاں ساکو اے وصیت کیتی ہے کہ جے ویلے تونی اے خط توہارے کول موجود راسی، ان ویلے تک توالی حکومت قائم راسی۔ اندازہ لو جیرے ویلے تک اے خط توہارے کول راسی، اون ویلے تک تواری حکومت قائم راسی، تول بندہ سمجھے سوچے اندازہ لاوے کہ او خط آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صرف لکھا ہویا، ہرقل بادشاہ دے کول پہنچا، او ایمان نہ گنایا، تے لوگ کے بعد اللہ نے کچھ سنبھال کے رکھا، اس وقت واقعہ ہے 6 صدی عیسوی دا، بل آگئی 13 صدی عیسوی، او خط حالی بھی باقی ہے، اگرچہ وہ سیدھا تھی چکا ہے، اور آنکھ دے تو کچھ الفاظ مٹ چکے ہیں، لیکن نے فرمایا کہ اگر سارے کول اے جے ویلے تک موجود راسی، اون ویلے تک ساری حکومت قائم و دائم راسی، تے ول آخرا چاہیے کہ اگر وہ خط نبی پاک دا لکھا ہویا انہاں دے کول موجود راوے تے انہاں دی حکومت کئی صدیاں تک قائم تے آباد و شاد راوے، تے ول اگر وہ کلمہ پڑھ گندا تے ول ان دی حکومت دے نظارے کیا ہوندے، اے اون تا کلمہ نہیں پڑھیا نا، ان دے بعد بدبختی چھا گئی ہے، اگر وہ کلمہ نبی پاک دا پڑھ گندا تو وہ کیر شئی